الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني فهما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی کی بریائی بڑھائی تسبیحات تمجیدات تکبیرات و تحلیلات بادشاہی اور شہنشاہی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات خاص ہے لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الکائنات امام القبلتین جن کو ان تمام
ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کی ذات پر کہ جن کی بے شمار قربانیوں کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچ سکا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، سابقہ جمعے ایک موضوع پر بحث چل رہی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا، جن کی پاسداری کرنا، جن کو پورا کرنا امت کے ہر فرد پر واجب اور لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق بتا کر یہ بتلایا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام کیا ہے اور آپ کی بات کا مقام کیا ہے۔ عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا اور پھر پیغمبر بھی وہ بنایا، پیغمبر بھی وہ عطا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی نبوت اور جن کی رسالت کا سکہ جو ہے قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو کچھ بنیادی 4-5 حقوق تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے، جن کا پورا کرنا مجھ پر بلکہ ہر اس فرد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کا پورا کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا ہر بندے پر واجب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ ماننا۔ یہ باتیں پچھلے جمعے ہوئی تھی، لہذا ایک جمعے کا وقفہ آ گیا، اس لیے تھوڑی سی ہائی لائٹس دوبارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ ماننا، کیونکہ بہت سے لوگ اس دنیا کائنات کے اندر موجود ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو نور من نور اللہ سمجھنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری سمجھنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اٹھا کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ سورۃ الکہف کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، میں کوئی خدا اور کوئی نور من نور اللہ نہیں ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، جو ایک الہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے اور وحی جو ہے وہ آپ کو بیان کر دی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ پیغمبر کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے اور وہ کچھ نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جب بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ساتھ بولتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، لا تطرون کما اطرت النصارى فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا تھا، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم نے مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھنا ہے اور اللہ کا رسول سمجھنا ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میری تعریف کو، میرے مقام کو ایسے بڑھا چڑھا کے تم لوگوں میں بیان نہ کرنا جیسے نصارہ نے کیا تھا، جیسے عیسائیوں نے کیا تھا۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا تھا
عیسائیوں کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر ہی آئے تھے، عیسیٰ بن مریم۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس پیغمبر کو پیغمبری کے مقام سے اٹھا کر نعوذ باللہ خدا کے درجے پر فائز کر دیے تھے۔ وہ لوگ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ عیسیٰ جو ہیں یہ مریم کے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اور کچھ تو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں کو ملا کر خدا بنتا ہے، جس کو عقیدہ تثلیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ بھی بات بیان کر کے قصہ ہی ختم کر دیا ہے، لا تطرونی کما طرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اٹھا کر خدا بنا دیا تھا، اسی طرح تم نے مجھے خدا نہیں بنانا۔ فقولوا انما انا عبد، میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم نے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرنا ہے۔ تو لہٰذا پہلا حق آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا امت پر یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ماننا ہے اور آخری پیغمبر ماننا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا امت پر حق ہے کہ ان کو پیغمبر مانا جائے اور آخری پیغمبر مانا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ خاتم النبیین ہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود یہ بات بیان فرما دی تھی، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ میں نے یہ بات پچھلے جمعے بھی بیان کی تھی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ نہ کر دیں۔ اور ہم میں سے ہر بندہ گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر، ہر چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانے والا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ بھی دعویٰ آج سن لیجئے، جب لوگ آئیں گے پیغمبری کا، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس جھوٹے پیغمبر کی بھی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو دجال کا نہیں بتایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن پھر بھی کروڑوں کا، اربوں کا مجمع ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والا ہوگا اور اس کو خدا سمجھنے والا ہوگا۔ لہذا اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں، لہذا قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ہم نے ان کی نبوت کا جو ہے رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لسان مبارک سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو دوسرا حق، پہلا حق کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر، نبی اور آخری نبی مانا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم کس طرح ہے؟ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی تھی۔ اور تعظیم کے بھی پھر کچھ مقام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ مادہ موجود ہوگا تو وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے ان یکون احب اللہ ورسولہ الیہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی اور کی محبت غالب نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کے اندر اگر اس مومن بندے کو، مسلمان بندے کو محبت ہوتی ہے تو صرف اپنے خدا سے ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے۔ وہ بندہ جانتا ہے کہ اصل ایمان کیا چیز ہے۔ پورا زمانہ ایک طرف کھڑا ہو، پورا مجمع ایک طرف کھڑا ہو، آپ ایک طرف اکیلے کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں،
نہ اللہ کی توحید کے اندر، نہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والا ہوں، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کسی کو اس کا شریک ٹھہرانے والا ہوں۔ اور پیغمبر کی ذات میں شراکت کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نبی تسلیم کر لینا، یہ پیغمبر کی ذات کے اندر شراکت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے نا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، بڑا معروف واقعہ آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا۔ آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں عمر، تیرا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوا جب تک یہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد کو اپنی جان سے بڑھ کر بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول آئندہ کے بعد آپ کی جو ذات ہے وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا الآن یا عمر، ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے پھر ایک قاعدہ نکالا ہے، ایک نقطہ نکالا ہے جس کو سن کر آج ہم اپنی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھے، یا صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی محبت کو ظاہر کر سکتے تھے۔ آج پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو پیغمبروں جو ہے وہ علماء نے یہاں پر کیا قاعدہ نکالا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر پیغمبر کی ایک حدیث پر عمل کریں، اس ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہے، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، پیغمبر کی ایک بات کو لے لیتے ہیں، گویا آپ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے آج ہمارے گمراہ ہونے کی، آج ہمارے ذلیل ہونے کی، آج ہمارے رسوا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترکت فیکم امرین، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ دو چیزیں ہیں قیامت تک تمہارے پاس، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اس کو تھامو پھر کامیاب ہو۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت موجود نہیں ہے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ محبت کے بھی کچھ مقام ہوا کرتے ہیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری جان بھی آپ پر قربان ہو، آئندہ کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں۔ اور پھر اس سے بھی اتلا درجہ جو آتا ہے محبت کا، وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے تھے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے اور کافروں پر، دشمنوں پر جو ہے وہ تیر برسا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں پر کہا تھا مارو اے سعد، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو تیر مارو، میرے ماں باپ جو ہیں وہ تم پر قربان۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہے وہ پیغمبر۔ کہاں پر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو مجھ پر قربان کرو، اپنی جان قربان کرو، پھر تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، پھر پیغمبر صحابی کو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، جا میرے صحابی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ مقام کم ہے، یہ بھائی وہ لذت ان لوگوں کو ملتی ہے، یہ ایمان کی لذت ان کو ملتی ہے جن کو پیغمبر اور اللہ جو ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان کی لذت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے، یہ دین جو ہے ہمیں وراثتاً ملتا آ رہا ہے۔ ہمارے باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، جیسے وراثت باپ کی چلتی آتی ہے نا، یہ دین اسی طرح چلتا آ رہا ہے، ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ آج بھی جو عیسائی، جو قادری، جو پادری، جو ہندو جو ہیں، آج بھی تحقیق کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے ایمان کو لے آئیں، ہم سب کا ایمان ایک طرف، اس اکیلے بندے کا ایمان ایک طرف ہو، کیونکہ اس نے تحقیق کی ہے، اس نے قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کو علاقے سے نکال دیا گیا، گھر بار سے بے دخل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ اتنی مشکلات کو جس نے سہا ہو، اس کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے۔
لہذا 3 حقوق بیان ہو چکے. پہلا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانا جائے. دوسرے نمبر پر اللہ کا پیغمبر اور آخری پیغمبر مانا جائے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہیں ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہونے چاہیے. اور چوتھے نمبر پر جو بڑا ہی اہم ترین حقوق ہے امت پر، وہ حقوق کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کرنا، احترام کرنا. یوں تو زبان سے ہر بندہ نعرہ لگائے پھرتا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ تو ہر مومن اپنی زبان سے لگاتا ہے. پتہ تو تمہارے ایمان کا تب چلتا ہے، پتہ تو تمہاری محبت کا تب چلتا ہے کہ تمہارے چہرے پر سنت رسول ہے کہ نہیں، تمہاری شلوار یہ ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نہیں ہے، تمہاری نماز جو ہے یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ارے جس بندے سے بندہ محبت کرتا ہے، محبوب کی بات مانے تو محبت پوری ہوتی ہے نا. محبت کے دعوے کرتے رہیں، محبوب جو بات کہے اس کی بات کو نہ مانے، بس زبان سے کہتے رہیں ہمیں محبت ہے تو یہ محبت نہیں ہوتی میرے بھائی، اس کو محبت نہیں کہا جاتا. اور میں آپ کو ایک بات ہی بتلاتا چلوں، یہ ہمارے لیے بڑی ہی ذلت کی بات ہے کہ ہم صرف زبان سے تو یہ کہتے ہیں پیغمبر پر ہماری جان بھی قربان ہے، اگر عمل دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت اور مقام ہماری آنکھوں میں ہے ہی نہیں. بالکل کوئی عزت نہیں کرتے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی. مثال کے طور پر یہاں پر میں کسی کے پاس جاتا ہوں، اس کو جا کر کوئی کام کہتا ہوں کہ بھائی میرا یہ فلاں کام کر دیجیے. اگر اس کی نظر میں میرے لیے کوئی عزت ہو گئی، کوئی احترام ہوگا تو وہ میری بات پر عمل کرے گا کہ یار یہ اتنی دور سے چل کر آیا ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، یاری بیلی بھی ہے اور کاروبار بھی ہمارا چلتا ہے. یعنی کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کوئی اہمیت ہوگی، کوئی محبت ہوگی، پھر جو ہے وہ میرا کام بھی کر دے گا، میری بات کو مانے گا. جو میں بات اس کے پاس لے کر جاؤں گا میری بات کو وہ عزت دے گا، مجھے عزت دے گا. جب پرلے بندے کی آنکھوں میں، دل کے اندر میرے لیے حیا ہی نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے، وہ میری بات کو نہیں مانے گا، میری بات سنے گا نہیں، بلکہ ٹھوکر مار کے مجھے سائڈ پہ پھینک. تو آج خود اپنے ایمان کا جو ہے جائزہ لیجئے کہ ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں. پیغمبر کی سیرت احادیث کے اندر بھری پڑی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سنت بیان کی جاتی ہے، مصلی رسول پر بیٹھ کر سیرت رسول بیان کی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سیرت کو سن لینے کے بعد کوئی بندہ بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا، اہمیت کہ اس پر عمل نہیں کرتا. اگر عمل کرتا تو پیغمبر کی جو ہے وہ عزت، پیغمبر کی محبت ہمارے دل میں ہوتی. لہذا جب ہم عمل بھی پیغمبر کی بات سن کر عمل نہیں کرتے تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے، جب پیغمبر کی بات کو سن کر عمل نہیں کیا گویا ہمارے دل کے اندر پیغمبر کی محبت بھی نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العزت کا انداز کلام دیکھیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہہ دیں. جی اللہ کیا کہنا ہے اپنی امت کے لوگوں کو؟ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے میری امت کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ عرش والا خدا جو ہے، اس پوری کائنات کا مالک جو ہے، رب الکائنات جو ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پیغمبر کی پیروی کرنی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم پیغمبر کی پیروی کرو گے، پیغمبر کی بات مانو گے، لہذا تم پیغمبر سے محبت کرتے ہو، اور یحببکم اللہ، پیغمبر کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور دنیا کے اندر یہی تو مسائل ہے نا، ہر بندہ یہی تو کہتا پھرتا ہے کہ یار گناہ بہت ہیں، نیکیاں نہیں کر سکتے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے. اوہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں پر ایک کریڈٹ دے دیا ہے، ایک گولڈن چانس دے دیا ہے
یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا۔ کرنا کیا ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرنی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ قرآن میں یہ بات بیان کرتا ہے، بیشتر مقام پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پھر میرے بھائیوں، آج آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ ہماری جو ایک نماز ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمانوں کی نماز ایک دوسرے سے ملتی نہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر احادیث کے میں حوالے بیان کروں، آپ لوگ بات کو یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکال دیں، یہ محبت ہے؟ ارے محبت تو تب ہونا آپ کہیں کہ منبر پر یہ بات ہوئی ہے، فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، فلاں بندے نے یہ بات کی ہے۔ ارے کم از کم میں پیغمبر کی حدیث تو دیکھ لوں، پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ بھائی یہ محبت ہے۔ کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے، پیغمبر کی کوئی عبادت بتلاتا ہے، پیغمبر کی کوئی سنت بتلاتا ہے، اس سے دلیل مانگیے، یہ ہے اصل محبت۔ 2-4 لاکھ روپے ہمارے پاس موجود ہونا، ہم اس کو ایسے منہ اٹھا کے کسی جگہ کاروبار پہ نہیں لگا دیتے، کبھی اس سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی اس سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی اس سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی اس سے، ہر بندے سے مشورہ لیتے ہیں کہ یار میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، پیسہ انویسٹ کروں، نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، مشورہ تو دو۔ پھر ہر بندہ مشورہ دیتا ہے، پھر انسان کیا کہتا ہے، سنو سب کی کرو من کی۔ پھر بندہ سب کے سننے کے بعد اپنے دل کی مانتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لیتا ہوں تو جو ہے اس میں مجھے امید ہے کہ فائدہ ہو جائے گا۔ لہذا آج اس دنیا کے اندر بدعات عام ہو چکی ہیں، خرافات عام ہو چکی ہیں، دین کو بگاڑا جانا عام ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے طرح طرح کی باتیں آئیں گی، آپ کو اس کی بھی سننی پڑے گی، آپ کو اس کی بھی سننی پڑے گی۔ اصل ایمان کا پتہ تب چلے گا کہ آپ ہر کسی کی بات کو سن کر پیغمبر کی حدیث سے تحقیق کریں، پیغمبر کی حدیث کو دیکھیں۔ جو بندہ بات بیان کر رہا ہے اس سے پوچھے کہ بھائی جان آپ نے فلاں بات کی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ اور حوالہ کہاں سے لینا ہے؟ ادھر ادھر سے نہیں لینا۔ پیغمبر نے یہ بھی بتلا دیا تھا جاتے وقت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب بھی کہیں پریشانی ہو دلیل کہاں سے لینی ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنا ہے سمجھا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کا احترام کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث کے مطابق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی، اللہ رب العزت بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آخری بار دوبارہ سن لیجئے، 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں جن پر ایمان لانا، جن کو پورا کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ پہلا حق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر یعنی کہ اپنی امت پر کیا ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ ماننا ہے، نہ نوری ماننا ہے، نہ ناری ماننا ہے، نہ خدا ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، قرآن سے دلیل لیجئے، اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر اور آخری پیغمبر ماننا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کو پیغمبر جو ہیں وہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے۔ چوتھے نمبر پر پیغمبر کا احترام کرنا ہے، گویا پیغمبر کی بات سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان